بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، ہر روز ایک بوڑھی مومنہ عورت اپنی چھوٹی سی گھٹری اٹھائے ان کے پاس آتی۔ وہ کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب روانہ ہوگی؟ حضرت نوح مسکرا کر فرماتے، ابھی دیر ہے، وقت آنے دو۔ وہ عورت وہاں بیٹھی رہتی، پورا دن انتظار کرتی، پھر شام ہوتے ہی گھر واپس چلی جاتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن حضرت نوح نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، اے بوڑھی اماں، جب جانے کا وقت آئے گا تو تجھے بتا دیا جائے گا۔ وہ سر جھکا کر چل دی، مگر دل میں یقین تھا کہ جب کشتی چلے گی نبی ضرور بلائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، زمین پر طوفان برپا ہو گیا، پانی ہر طرف پھیل گیا اور حضرت نوح کی کشتی روانہ ہو گئی۔ لیکن حضرت نوح اس عورت کو بلانا بھول گئے۔ ظاہری طور پر ایسا ہی ہوا، طوفان تھم گیا، سمندر کی لہریں رک گئیں۔ کچھ وقت بعد حضرت نوح کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس شہر کو دیکھا جائے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہ کشتی سے اترے اور شہر کی طرف چل دیے۔ جب شہر پہنچے تو دیکھا ہر طرف ویرانی اور تباہی ہے، مگر ایک کونے میں ایک جھوپڑی سے روشنی آ رہی تھی، ایک دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح حیران ہوئے، اتنا بڑا طوفان آیا، سب کچھ ڈوب گیا، لیکن یہ دیا کیسے جل رہا ہے؟ انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، جھوپڑی کا پردہ اٹھا، وہی بوڑھی عورت گھٹری اٹھائے باہر آئی اور معصومیت سے بولی، یا نبی اللہ، کیا کشتی اب تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا؟ عورت نے سادہ دلی سے جواب دیا، کیا نہیں پتا چلا یا نبی اللہ؟ حضرت نوح بولے، اتنا بڑا طوفان آیا، دنیا ڈوب گئی، بارشیں برسی، لوگوں پر عذاب آیا اور تجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، یا نبی اللہ، ایک دن بادل تھوڑے گرجے تھے اور ہلکی سی پھوہار پڑی تھی، بس۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے میرے رب، یہ کیا معجزہ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت تھی اور تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی روانہ ہوگی تم اسے لے چلو گے۔ تم اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں رب العالمین تمہارے وعدے کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنے عذاب کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اسے احساس تک نہیں ہوا کہ کیسا عذاب آیا اور کب چلا گیا۔ یہ واقعہ امام سجاد سے روایت کے طور پر مشہور ہے، مگر قرآن یا صحیح حدیث کی کتابوں میں ثابت نہیں۔ یہ صرف عبرت اور محبت کا سبق دینے کے لیے صوفیانہ